بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اس دنیا میں دو طرح کے امراض اور تکالیف آتی ہیں، ایک ظاہری امراض، دوسرے باطنی امراض۔ ظاہری کو بدنی اور جسمانی تکالیف کہتے ہیں، باطنی کو روحانی اور قلبی امراض کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جسمانی امراض کا علاج آسان ہے، قلبی امراض کا علاج مشکل ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا جسم بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے تو فوراً اس کے علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ لاکھوں روپے تک خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا قلب بیمار ہو جائے جس کا علاج مشکل ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ ان قلبی امراض میں سے ایک بہت بڑا مرض جس کی وجہ سے کائنات میں سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ حسد کا مرض ہے۔ جیسے اس کے نقصانات ہیں اسی طرح اس کے علاج کے طریقے بھی ہیں۔ جو بندہ اس کا مریض ہو اسے چاہیے کہ علاج کی طرف توجہ دے، تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر حسد ہو اس کے لیے ہر روز دعا کا معمول بنا لے، تنہائی میں اس کے لیے دعا کرے۔ اس کے مال، دولت، منصب اور اولاد میں سے جس نعمت کے ساتھ حسد ہو اسی نعمت کا نام لے کر دعا کرے کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے، اس کی اولاد میں، اس کے منصب میں، اس کی عزت میں اور برکتیں دے۔ یہ دعا کرنے کو دل تو نہیں کرے گا مگر یہ ہے کہ زبردستی دعا کرے اور یہ کڑوی گولی کی طرح محسوس ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مجالس میں اس کی تعریف کرے، اس کے کام کو خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کی عداوت ہے، دشمنی ہے، کوئی مسئلہ ہے، فرمایا کہ وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ علاج یہ ہے کہ اس شخص کو کبھی کبھی ہدیہ اور تحفہ بھی بھیج دے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہدیہ سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ علاج یہ ہے کہ کبھی اس کو ناشتے کے اوپر بلا لے یا کبھی کھانے کی دعوت دے دے، اس سے بھی حسد کا مرض دور ہوتا ہے۔ اور پانچواں طریقہ علاج یہ ہے کہ جب سفر پر جانے لگے تو اس سے ملاقات کر کے جائے، جب واپس آئے تو اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ لے کر آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے یہی شکایت کی کہ مجھے حسد کا مرض ہے اور علاج بتائیے، تو حضرت نے یہی 5 چیزیں لکھیں اور فرمایا کہ 3 ہفتے تک اس کے اوپر عمل کرو اور پھر مجھے بتلانا۔ 3 ہفتے کے بعد اس نے لکھا کہ حضرت میرا حسد کا آدھا مرض ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پھر لکھا کہ مزید 3 ہفتے اس کے اوپر عمل کر کے پھر بتاؤ۔ تو اس نے مزید 3 ہفتے اس کے اوپر عمل کیا اور پھر لکھا کہ حضرت اب تو بجائے حسد کے اس سے محبت ہونے لگی ہے۔ یہ دوا تلخ ضرور ہے لیکن حلق سے اتارنے کے بعد شفا انسان کو مل جاتی ہے، جیسے بیماری کے دوران شفا کی امید پر انسان کڑوی دوا کھاتا ہے، تلخی برداشت کرتا ہے، تو اس مرض کو بھی دور کرنے کے لیے یہ تلخ دوا استعمال کرنی پڑے گی۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ حسد کے جو اسباب ہیں ان کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اور حسد پیدا ہوتا ہے عجب سے، کبر سے، عداوت سے، مال و جاہ کی محبت سے، بخل سے، کینہ سے اور غصہ سے اور تکبر سے۔ جب کوئی شخص تکبر کرے گا، کسی سے عداوت کرے گا، کسی پر غصہ ہوگا، کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں دل کے اندر حسد خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اور 7واں طریقہ علاج یہ ہے کہ عادت بنا لے کہ نفس انسان کا، دل انسان کا جس چیز کے اوپر ابھارے اس کے خلاف کرے۔ مثلا دل یہ کر رہا ہے کہ اس شخص کے اوپر جس کے ساتھ حسد ہے اس کے اوپر طعن و تشنیع کرے تو اس کے خلاف کرے کہ اس کی تعریف شروع کر دے۔ اگر دل تکبر پر ابھارتا ہے تو عاجزی شروع کر دے۔ دل کہتا ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی کرو تو دوستی شروع کر دے۔ اگر آپ کوئی چیز اس کو دیتے ہیں، دل کہتا ہے کہ اس کو نہ دو تو اس کو اور زیادہ دینا چاہیے۔ بہت سارے اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ان کی غیبت کی ہے تو وہ اس کو ہدیات بھیج دیتے تھے۔ تو جس چیز کے اوپر انسان کا نفس اس کو ابھارے غلط کام کے اوپر، اس کے خلاف ہی ہمیشہ کام کرنا ہے۔ اور 8واں طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ حسد کی بیماری جو ہے نا یہ دین کو موڑ دینے والی ہے، لیکن فرمایا کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔
افلا انبئکم بشیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم اس کو کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو حسد کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے سلام ایک بہت اچھی چیز ہے، اور نامہ طریقہ علاج یہ ہے کہ رضا بالقضاء اختیار کرے۔ انسان یہ سوچے کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو جو نعمت دی ہے، جو کچھ دیا ہے، اس کا فیصلہ برحق ہے، میں اس کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میرے حق میں وہی بہتر ہے، تو رضا بالقضاء اختیار کرے۔ اور 10واں طریقہ علاج یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کرے، خصوصاً جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان میں اپنے لیے بھی دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو اس مرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو یہ 10 طریقے ہیں، اگر کوئی شخص رضاکارانہ طور پر ان کے اوپر عمل کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی یہ مرض ختم ہو جائے گی۔ جس طرح انسان کو جسمانی مرض لگتی ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے اگر شفا نہ ملے تو دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس سے اگر نہ ملے تو تیسرے کے پاس جاتا ہے، تو کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح روحانی امراض کے بھی مختلف طریقے ہیں، ایک چیز سے اگر وہ مرض نہ جائے تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرے، دوسرے سے نہ جائے تو پھر تیسرا طریقہ اختیار کرے۔ جس چیز کے اوپر حسد کرنے کا ہمیں حکم ہے یا اجازت ہے یا جائز ہے، اس کے اوپر ہم حسد نہیں کرتے، رشک نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ کر، محلوں کو دیکھ کر، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر ہم رشک کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتی۔ یاد رکھیے جس کے اوپر حسد جائز ہے وہ 2 لوگ ہیں۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسد 2 شخصوں کے علاوہ کسی کے اوپر جائز نہیں۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، فہو یقوم بہ آناء اللیل والنہار، کہ جو قرآن کریم کے علوم میں رات دن مشغول رہتا ہے۔ اور دوسرا شخص فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا، دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، فہو ینفقہ فی الحق آناء اللیل والنہار، تو وہ حق کے راستے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے دن اور رات کیا کرتا ہے، اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر انسان کو تو رشک کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ مجھے بھی قرآن کریم کی دولت نصیب فرما اور مجھے بھی ایسا مال دے کہ جو میں آپ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں، ان کے بجائے دوسری چیزوں پر، دنیاوی چیزوں کے اوپر رشک کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ جو شخص اس بیماری کو اپنے اندر سے ختم کر لے گا وہی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قابل رشک شخص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس مرض سے حفاظت فرمائے۔